أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سورہ الانفال آیت 28. Cited verse 28 of chapter Al-Anfal. The translation is that جمعہ میں جو آیت زیر غور تھی اس سے متعلق باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک مرکزی پہلو یہ تھا یعلم الأعین وما تخفی الصدور کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے اور اس کو بھی I had said that one can see کہ حقیقت میں بدی دل ہی میں پلتی ہے. اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ نیتوں پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بدی کا آغاز دل سے ہوتا ہے. پھر خدا تعالیٰ نے یوں کیوں فرمایا کہ یعلم خائنۃ الأعین، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. اس مضمون کو سمجھنے کے لیے قرآن کے ایک دوسرے محاورے پر نگاہ ڈالیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جاننے والا خدا ہے اور شہادہ کو جاننے والا بھی خدا ہے. اس مضمون پر اگر آپ گہرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر چیز جو پردہ شہود پر ظاہر ہوتی ہے وہ دراصل پردہ غیب سے باہر آتی ہے اور اصل غیب ہے. یؤمنون بالغیب فرمایا، یؤمنون بالشہادہ نہیں فرمایا، کیونکہ دراصل اگر انسان اپنے سائنسی معلومات پر بھی غور کرے جو ہزاروں سال کی محنت کے بعد اس نے حاصل کی، تو یہ عمل اس کو یہ بتائے گا کہ دراصل وہ غیب سے کچھ چیزوں کو شہود میں ظاہر میں لا رہا ہے. اور ہر چیز غیب میں ہے، اور غیب سے ظاہر میں یا شہود کی حالت میں لانے کے لیے خدا تعالیٰ نے خود انسان کو وہ فراست عطا فرمائی، وہ عقل بخشی جس نے کروڑ سالوں میں رفتہ رفتہ ترقی کر کے غیب کو ظاہر کی علامتوں سے پہچاننے کی طاقت حاصل کر لی، صلاحیت حاصل کی. تو یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز غیب ہے. جب تک خدا نے یہ عقل کو یہ جوہر عطا نہیں فرمایا اس وقت تک ساری کائنات غیب تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اگر عقل کو یعنی ان صلاحیتوں کو کائنات کے وجود سے نکال دیا جائے جو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں، جو دکھائی دیتی ہیں اور سمجھ آتی ہیں، اور ان چیزوں کو نہیں دیکھتی جو ابھی دکھائی نہیں دے رہی لیکن ممکن ہے کبھی دکھائی دینے لگیں، تو پھر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ رفتہ رفتہ ہمارا سفر
غیب سے حاضر کا سفر ہے. جیسے نل کا چلا کر مخفی پانی کو یا تیل کے خزانوں کو باہر لایا جاتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو خدا تعالیٰ کی طرز کلام ہے، جو قرآن کریم میں جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے. تو آنکھوں پر جو خائنہ کی علامت ظاہر ہوئی، اس نے دل میں پرورش پائی تھی، غیب میں تھی، لیکن جب نیتیں گندی ہو گئیں تو آنکھوں میں دکھائی دینے لگی. اس مضمون کو کھول کر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے، اس میں ہمارے لیے تربیت کے بہت سے سبق ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ جب بھی انسان بھٹکنے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے ضرور پتہ چل جاتا ہے. ایک پاک باز نیک انسان کی سیر ہوئی آنکھیں بالکل اور پیغام دیتی ہیں، اور ایک بدنیت کی آنکھیں بالکل اور پیغام دیتی ہیں. اور آنکھ کا پیغام تو اتنا لطیف ہے کہ بظاہر انسان کو بھی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا، لیکن لطیف ہونے کے باوجود ظاہر بھی ہے. اور اگر انسان غور کرے اور فکر کرے تو یہ پیغام اس کو دکھائی دینا چاہیے. ان دو باتوں میں بظاہر تضاد ہے، لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے. انسان کی دیکھنے والی آنکھ اگر لطیف نہ رہے تو وہ دوسرے کی آنکھ کی لطافت کو پڑھ نہیں سکتی. اور آنکھ کی لطافت حقیقت میں سچی اور ظاہر بھی ہے، کیونکہ جانور انسان کی آنکھ کو پہچان جاتے ہیں. ان میں چونکہ جھوٹ نہیں ہے، کوئی بدی نہیں ہے، ان کی فطرتیں مسخ نہیں ہوئی، اس لیے جانور فوراً آنکھ کو پہچانتا ہے. کسی کی آنکھ میں خوف ہو تو کتا اس پر حملہ کرتا ہے، کسی کی آنکھ میں پوری طمانینت ہو تو اس کو کچھ نہیں کہے گا. ایک پرندہ اگر آنکھ پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی آنکھ شکاری کی آنکھ ہے یا کھانا دینے والی کی آنکھ ہے. چنانچہ ہم سیر میں جایا کرتے تھے تو بعض دفعہ مگ اور مرغابیاں آ جاتی تھیں، ان کو ہم روٹی ڈالا کرتے تھے. تو ایک ہمارے ساتھی تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں مگوں کو دیکھ کر لالچ آتی ہے، تو اس لیے آپ سے گھبراتے ہیں. اور جانور واقعتاً پہچانتا ہے. جو لوگ کتوں سے ڈرتے ہیں، کتے ضرور ان پر حملہ کرتے ہیں. تو خدا تعالیٰ نے کیسی عظیم الشان بات، کتنا گہرا راز ہمیں فطرت کا بتایا کہ دو ہی چیزیں ہیں جن پر تمہیں نظر رکھنی ہوگی، دل اور آنکھیں. دل میں بدی کو نہ پلنے دو. اصل راز یہ ہے نیکی اور تقوی کا کہ دل میں بدی کو داخل ہی نہ ہونے دو یا وہاں پلنے نہ دو. اگر وہ پل کر باہر آئے گی تو آنکھوں سے پہچانو اس کو، پھر اپنی آنکھوں سے بھی اور غیر کی آنکھوں سے بھی. اس حکمت پر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارا گھر کی تربیت پر کا انحصار ہے، بچوں کی تربیت کا اس پر بہت زیادہ انحصار ہے. ابھی جب میں کینیڈا کے سفر پہ گیا تھا، وہاں بھی بعض باتیں سامنے آئیں. بعض خاندانوں نے ملاقات کے وقت یہ کہا، اپنے بچوں کے متعلق شکایت کی کہ ہم کیا کریں، فلاں بچیاں ہیں وہ قابو میں نہیں، فلاں بیٹا ہے وہ قابو میں نہیں. اور بھی روزمرہ ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. ابھی ایک دو دن کی ملاقات میں یہاں بھی ایسے خاندان کے سربراہ آئے تھے جنہوں نے اپنی مظلومیت کا ذکر کیا کہ میں کیا کروں، اولاد کے ہاتھوں بے بس ہو رہا ہوں. تو ان کو میں نے یہی بات سمجھائی. شروع میں کچھ تھوڑا سا ان کو تردد تھا یہ ماننے میں کہ میرا قصور ہے، لیکن جب بات واضح ہوئی تو بلا تردد پوری طرح تسلیم کر لیا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی علامتیں دکھائی دینی چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بیٹی اچانک ہاتھ سے نکل جائے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی بیٹا اچانک باغی ہو جائے. خدا کا کلام گواہ ہے کہ دلوں میں جو کچھ پلتا ہے وہ آنکھوں میں ضرور ظاہر ہوتا ہے. اور خدا تعالیٰ نے یہ سفر آنکھ سے دل کی طرف ہمیں اس لیے دکھایا. خدا تو غیب سے حاضر کی طرف سفر کرتا ہے،
لیکن یہاں اس مضمون کی میں تقدیم و تاخیر کی حکمت مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میں تو غیب بھی جانتا ہوں، حاضر بھی جانتا ہوں، لیکن تم نے اگر اپنی اور اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی قوم پر نظر رکھنی ہے، تو یاد رکھو آنکھوں سے پہچاننا۔ اگر تم آنکھوں میں مخفی بدیاں یا بدنیتیں پہچان لو گے تو بر وقت تم اپنی اولاد کی یا ان کی تربیت کر سکو گے جو تمہارے تابع ہیں، ورنہ تم اس موقع کو ہاتھ سے گوا بیٹھو گے۔ بس آنکھ میں شرارت پکنے سے پہلے، جب وہ مستقل اس کا حصہ بن جاتی ہے، اس سے پہلے کارروائی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ پودوں کی طرح جن کی جڑیں بھی مضبوط نہ ہوئی ہوں، ان کی علامتیں باہر ظاہر ہو جائیں، اس وقت اس رویدگی کو بڑی آسانی کے ساتھ پاؤں تلے کچل کے پامال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ درخت بن جائیں، جب ان کی علامتیں خوب کھل کر ظاہر ہو جائیں، پھر بڑا مشکل کام ہے ان کو مٹانا اور ان کو اکھیڑنا۔ تو انسانی اپنی تربیت کے امور میں آپ اس آیت کریمہ کے مضمون کو پیش نظر رکھیں تو خصوصیت سے وہ لوگ جو مغرب میں اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق پریشان ہیں، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پہلی دفعہ جب بچے میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے ہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی شرارت، کوئی فتنہ دیکھتے ہیں، تو اس وقت ضرورت ہے اس کی طرف پوری توجہ کر دیں اور اپنی محبت سے، پیار سے سمجھا کر جیسا بھی ہو اس کے دل سے وہ بدی نوچ لیں جس کی علامتیں آنکھوں میں ظاہر ہونی شروع ہوئی ہیں۔ اب میں اس آیت کی طرف واپس آتا ہوں، یعنی اس آیت کی طرف آتا ہوں جس کی تلاوت میں نے ابھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی خیانت نہ کیا کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، حال یہ ہے کہ تم اپنی امانتوں کی خیانت کرتے ہو اور تمہیں علم نہیں۔ اس کے معنی میں سے دو معنی ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت زیادہ وضاحت سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت حقیقت میں ہماری اپنی امانتوں میں خیانت ہے، اور یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے، یعنی جب ہم اپنے بھائی سے بددیانتی کرتے ہیں، اپنی قوم سے بددیانتی کرتے ہیں، اپنے مالک سے، اپنے نوکر سے، اپنے بہن بھائیوں سے لین دین میں یا تقویٰ کی آزمائشوں میں ہم ناکام رہتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، تو ان میں سے ہر خیانت دراصل اللہ اور رسول کی خیانت ہے۔ تو یہ طرز بیان ہم پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ دیکھو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری خیانتیں تمہاری اپنی خیانتیں ہیں، کون پوچھے گا، گھر کی بات ہے، تم نے اپنی بیوی سے خیانت کی، بیوی نے تم سے کی، بھائی نے بہن سے کی، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سمجھ لو کہ ہم آپس میں ہی کر رہے ہیں، ہمارا معاملہ ہے۔ فرمایا نہیں، در حقیقت ہر خیانت اللہ اور رسول کی خیانت ہے۔ کوئی خیانت بھی ایسی نہیں جو تم کرتے ہو اور جو خدا اور رسول کی خیانت نہ بنتی ہو۔ دوسرا ایک اور بہت لطیف مضمون ہے، وہ قوموں کے حالات بگڑنے کا راز ہے۔ وہ لوگ جو اپنے معاملات میں خائن ہو جاتے ہیں، پھر وہ خدا اور رسول کی خیانت بھی کرنے لگتے ہیں، ان معنوں میں کہ پیغام کے باغی ہو جاتے ہیں، پیغام کے رنگ بدلنے لگتے ہیں اور فتنہ اور فساد کی مستقل بنیادیں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ جب مذاہب بگڑتے ہیں تو پہلے انسانی معاملات کی خیانت ظاہر ہوتی ہے، پھر وہی خائن لوگ خدا پر بھی ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں، اس کے رسول کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کی باتوں کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور خدا اور رسول کی باتوں کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ یہاں اس خیانت کی طرف اشارہ ہے، اور مرکزی اصول وہی کار فرما ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم اپنے روزمرہ کی بددیانتیوں کے متعلق جانتے ہو حقیقت میں کہ تم بددیانت ہو، خیانت کر رہے ہو، تم سے چھپی ہی نہیں، تو یاد رکھنا جب اللہ اور رسول کی خیانت کرو گے وہ بھی تم سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔
دنیا سے مخفی ہو سکتی ہے، مگر وہ ظالم جو خدا کے کلام کو اپنی مرضی کے تابع توڑتے مروڑتے اور اپنے مرضی کے مطالب اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو رسول کے کلام کی یہ بے حرمتی کرتے ہیں، ان کو بہت بڑی تنبیہ ہے کہ تم جانتے ہو یہ کوئی عذر تمہارا پیش نہیں جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا کہ تم نے نادانی میں یہ غلط ترجمے کر لیے تھے۔ خائن آدمی اگر روزمرہ کے معاملات میں خائن ہے تو پھر وہ خدا اور رسول کے معاملے میں بھی خائن ہو جاتا ہے، اور جو روزمرہ کے معاملات میں خائن نہیں ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ پھر خدا اور رسول کے معاملے میں غلطی تو کر سکتا ہے مگر خائن نہیں بنتا۔ تو خیانت دیکھیں کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتی ہے اور کیسے قعر مذلت میں گرا دیتی ہے۔ تو خیانت کے خلاف جماعت کو بڑی جد و جہد کے ساتھ ایک مہم چلانی ہوگی، جہاد کرنا ہوگا، پوری کوشش کرنی ہوگی، جس سے جماعت کے بچے بچے کے دل میں اور ذہن میں یہ بات ثبت کر دی جائے کہ خیانت ایک ایسا جرم ہے جو قوموں کے کردار کو کھا جاتا ہے، جو ان کے ایمان کو کھا جاتا ہے، ان کے اعمال صالحہ کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے ترقی یافتہ قومیں قعر مذلت میں گر جاتی ہیں، اس لیے خیانت سے خبردار رہو۔ بس قرآن کریم نے جگہ جگہ آیات میں عنوان لگا دی ہیں خیانتوں کے، اور ان عنوانات کے تابع بڑی گہری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کے اوپر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید روشنی ڈالی تاکہ وہ شخص جو اپنی فہم سے ان باتوں کو پا نہ سکے، ان باتوں کی تہ تک ان لوگوں کا خیال پہنچے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں نے چنی ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لکل غادر لواء عند استحی یوم القیامت یرفع له بقدر غدرہ الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامۃ۔ کتاب الجہاد باب تحریم القدر، مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دھوکہ دہی کرنے والے کا جھنڈا اس کی پیٹھ کے پاس قیامت کے دن نصب ہوگا۔ دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک پہلی بات یہ ہے، ہر دھوکہ دینے والے کا، ہر خیانت کرنے والے کا جھنڈا اس کی پیٹھ کے پاس، اس کے پیچھے قیامت کے دن نصب ہوگا۔ ایک تو پیٹھ کے پیچھے کا مضمون دوسری جگہ کھولا گیا ہے، جہاں ہلاکت کی خبر ہو وہاں سامنے سے پیش کرنے کی بجائے حساب کتاب پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ مضمون ہے جس کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے اس حدیث کو سن کے کہ بہت ہی بڑے عذاب کی خبر ہے یہ کہ اس کی خیانت کا جھنڈا اس کی پیٹھ کے پیچھے گاڑا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ خیانت کا اس سے زیادہ خوبصورت انتقام نہیں لیا جا سکتا۔ انسان دوسرے سے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت کرتا ہے، فرمایا اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ جھنڈا گاڑا جائے گا جو دنیا کو دکھائے گا کہ یہ خائن تھا، جو خیانتیں اس نے اپنی طرف سے دنیا سے چھپانے کی کوشش کی تھی وہ ایک جھنڈے کی صورت میں طنزاً اس کی پیٹھ کے پیچھے نصب کی جائیں گی اور وہ جھنڈا دور سے دکھائی دے گا۔ فرمایا جتنا بڑا خائن ہوگا اتنا ہی بلند وہ جھنڈا ہوگا۔ یہ ایک آئرنی ہے، حیرت انگیز تصویری زبان میں خائن سے انتقام کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ تم خیانتیں کر لو، چھپا لو، لوگوں کی پیٹھ پیچھے جو کچھ منصوبے بنانے ہیں بناؤ، قیامت کے دن تمہارے یہ منصوبے تمہاری پیٹھوں کے پیچھے گاڑے جائیں گے اور بلند کر کے دکھائے جائیں گے۔ جتنا تم نے بدیانتیاں کی ہوں گی اتنا ہی یہ راز کھولا جائے گا۔ اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی، ولا غادر اعظم غدرم من امیر عامۃ، عوام الناس پر جو امیر مقرر کیا جاتا ہے
اس سے وہ اگر خیانت کرے تو اس کی خیانت سے بڑھ کر کوئی اور خیانت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو معاملات سونپے جاتے ہیں وہ ان معاملات میں اگر خیانت کرے جو اس کو سونپے گئے ہیں تو جتنا وسیع ان کا اثر ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی خیانت اپنے آپ سے ضرب کھاتی چلی جائے گی۔ ایک شخص سے خیانت کرتا ہے، خیانت تو خیانت ہی ہے، لیکن اس کا نقصان ایک شخص کو پہنچ رہا ہے۔ ایک شخص ایک خاندان سے خیانت کرتا ہے، اس کا نقصان ایک خاندان کو پہنچتا ہے، لیکن وہ شخص جو امیر ہو اس کی خیانت کا نقصان اس کے تابع تمام افراد کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ خیانت کا گناہ اس کے نقصان سے ماپا جائے گا، یہ مراد ہے۔ جتنا وسیع خیانت کا نقصان پہنچے گا اتنا ہی زیادہ اس شخص سے جواب طلبی ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ سزاوار ٹھہرے گا خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم حکومتوں کی امارت کے مضمون کو سامنے رکھتے ہیں۔ امارتیں دو قسم کی ہیں، ایک ہیں مذہبی ذمہ داریاں جن کو سونپی جاتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے اور دل ہلا دینے والا پیغام ہے، اور ایک وہ جو دنیا کی امارتیں ہیں۔ یہ لفظ امیر دونوں پر یکساں چسپاں ہوتا ہے۔ اس کی تو بڑی کثرت سے مثالیں بھری پڑی ہیں تاریخ میں بھی اور موجودہ دور میں بھی، کہ جہاں حکومتوں کے سربراہ خائن ہوئے ہیں وہاں حکومتیں اس طرح برباد ہوئی ہیں کہ نہ ان کی اقتصادیات باقی رہیں، نہ ان کی سیاسیات باقی رہیں، نہ اخلاق رہے، نہ مذہب رہا، سب کچھ مٹ گیا۔ اور آج تیسری دنیا کے لیے اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھلم کھلا پیغام ہے۔ اگر وہ اس پیغام کو سمجھیں تو بڑی بڑی ہلاکتوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی، کیونکہ امیر کی خیانت سے بڑھ کر اور کوئی خیانت اثر نہیں دکھاتی، دوسروں کو بے بس کر دیتی ہے۔ یہ ایسی خیانت ہے کہ اس کے مقابل پر ایمانداروں کی ایمانداریاں بھی کچھ کر نہیں سکتی، بے بس اور نہتی ہو جاتی ہیں۔ تیسری دنیا میں جب سفر کرتا ہوں اور میری ملاقاتیں ان کے سربراہوں سے ہوتی ہیں، مثلا افریقہ میں نے دورہ کیا تو ہر صاحب امر کو میں نے یہ بات پہنچائی۔ میں نے کہا ایک زمانہ تھا کہ آپ شکوہ کیا کرتے تھے کہ آپ کو سفید ہاتھوں نے لوٹا ہے، بڑا ظلم تھا، باہر سے سفید ہاتھ آئے اور انہوں نے آپ کو لوٹا، لیکن اب آپ کو کالے ہاتھ لوٹ رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہاتھ ہیں، اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب تک آپ دیانت کے معیار کو بلند نہیں کرتے آپ کسی پہلو سے کسی رخ سے ترقی نہیں کر سکتے، نہ آپ کی اقتصادیات سنبھل سکتی ہیں، نہ آپ کی سیاست درست ہو سکتی ہے، نہ کسی شعبہ زندگی میں کوئی اصلاح کی صورت ممکن ہے، کیونکہ ایک بدیانت آدمی بالکل ایک ایسے گندے پودے کی طرح ہو جاتا ہے جس کو کڑوے پھل لگتے ہیں۔ ایک خاندان کے ایک شخص کے متعلق کسی نے کسی بزرگ عورت سے متعلق کہا کہ اسے گزارش کی عرض کیا کہ اس ماں کی فلاں بیٹی جو ہے وہ تو اچھی ہے نا، تو اس نے اپنے بزرگی اور سادگی اور گہری فراست کے ساتھ صرف یہ کہا کہ کڑیے کوڑی والنوں میٹھے پھل نہیں لگ رہے، اگر بیل کڑوی ہو جائے تو اس کا ہر پھل کڑوا ہوتا ہے، تم نہیں سمجھتی یہ بیل کڑوی ہے۔ بہت گہری حکمت کی بات ہے۔ تو امیر کی امارت کے متعلق جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی، تو دراصل یہی اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبردار بیل نہ کڑوی ہو۔ اگر امیر کسی قوم کا گندا ہو جائے، اس کی نیتیں خراب ہو جائیں، وہ خائن بن جائے، تو ساری قوم اس بیل کی طرح ہو جاتی ہے جسے پھر لازماً کڑوے پھل لگیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ تو آج تیسری دنیا کے مسائل کا حل صرف اس حدیث میں ہے۔ جتنی مرضی کانفرنسیں کر لیں، بڑے ممالک ایک طرف آ جائیں، چھوٹے ممالک ایک طرف،
اقتصادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، سیاسی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، سب فرضی باتیں ہیں۔ ایک کوڑی کبھی نہ آج تک کبھی نتیجہ نکلا ہے، نہ آج نکل سکتا ہے، نہ کل نکلے گا۔ بیماری ہے ہی، اور ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات کرتے ہیں۔ اگر گھٹنے کو چوٹ پڑی ہے تو آنکھ کیوں پھوٹے گی؟ گھٹنا پھوٹے گا۔ تو آپ کا دل پھوٹ گیا ہے، وہ جہاں نیتیں پلتی ہیں، وہ مرکز وہ گندا ہو چکا ہے، اور عمارتیں گندی ہو گئی۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی ذلیل سے ذلیل ملک کی عمارت یعنی سیاست اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ پاک اور صاف ہو جائیں اور قوم بہتر نہ ہو جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں ملکوں کے حال گندے اور بد ہیں، جان لیں کہ وہاں کی سیاست گندی ہے، وہاں کے سربراہ جن کے ہاتھ میں معاملات کی کلید تھمائی جاتی ہے، چابی پکڑائی جاتی ہے، وہ بدنیت اور گندے ہو چکے ہیں۔ اس لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ ضرور وہاں چلے گی، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی جواب طلبی ہونی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتیاں کرتے ہو، یہ بھول جاتے ہو کہ تمہاری ہر بددیانتی در حقیقت خدا سے بددیانتی ہے، رسول سے بددیانتی ہے، اور جب خدا اور رسول سے بددیانتی کرو گے تو بغیر حساب کے چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ تو خدا کی مخلوق جس کے بھی سپرد کی جائے، خواہ وہ سیاسی سربراہ ہو یا کسی اور حیثیت سے سربراہ ہو، ان معاملات میں جن معاملات میں وہ خدا کے بندے اس کے سپرد کیے جاتے ہیں، ان معاملات میں اگر وہ بددیانتی کرتا ہے تو اس کا اثر ساری قوم پر پھیلے گا۔ دو قسم کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، ایک ذاتی اور ایک عامت الناس سے تعلق رکھنے والی۔ یہاں اس کمزوری کا ذکر ہے جس کا تعلق قوم سے ہے، یعنی قومی معاملات میں خیانت نہ کرنا۔ تمہاری اپنی خیانت بھی پوچھی جائے گی، اپنے متعلق اپنی ذمہ داریوں میں اس ناکامی پر بھی پوچھے جاؤ گے جن کا تمہاری ذات سے صرف تعلق ہے، تمہارے خاندان سے ہے۔ لیکن اتنی بڑی جرت نہ کر بیٹھنا کہ ان معاملات میں خیانت کرو جن کا ساری قوم سے تعلق ہو، اور ان کا جھنڈا اندازہ کریں پھر کتنا بلند ہوگا، وہ تو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ امریکہ کے سربراہ ہے، روس کا سربراہ ہے، یورپ کی حکومتوں کے سربراہ ہیں، ان کی اپنے طور کی خیانتیں ہیں، اور خدا تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ یہ سارے پوچھے جائیں گے، ان کے بد اثرات قوم پر ضرور پڑتے ہیں۔ لیکن میں اس وقت تیسری دنیا کی حکومتوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے درست ہونا ہے تو کسی طرح دعائیں کر کے جو بھی بس جیسا بھی بس چلے اپنا سربراہ دیانتدار چن لیں، ایسا جو پاک نیت ہو، جو باصول ہو، اور اصولوں سے ٹلے نہ اور اصولوں کا سودا نہ کرے۔ اب دیکھیں پاکستان کی دردناک تاریخ میں دراصل یہی ایک بنیادی کمزوری دکھائی دیتی ہے، ایک ہی رخنہ ہے جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ پاکستان پھٹا، ساری قوم پھٹنے لگی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور پھر سنبھل ہی نہیں رہی اس وقت سے۔ آج کل جو ہو رہا ہے مثلا، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو آج پیدا ہوئی ہے یا چند سالوں میں پیدا ہوئی ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے نواز شریف صاحب نے بیماریاں پیدا کی ہیں۔ وہ جب خود اوپر آئے تھے یہ الزام لگانے والے تو اس وقت کہتے تھے فلاں نے پیدا کی ہیں، اس وقت تو نواز شریف صاحب موجود ہی نہیں تھے، ان سے پہلے اور تھے۔ بیماریاں پہلے سے شروع ہوئی ہیں اور ان کی جڑیں تاریخ میں گہری ہیں۔ بیماری اس وقت تک نہیں تھی جب تک قائد اعظم زندہ تھے۔ قائد اعظم بہت صاحب فراست انسان تھے، باتوں کی چالاکی ان کو نہیں آتی تھی، لیکن عقل میں تقویٰ تھا۔ یہ جو ملا ان پر اعتراض کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کی طرح تھا، تقویٰ ایسی چیز ہے اگر غیر مسلم میں بھی ہو تو اس کی عقل کو بھی جلا بخش دیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو کتنا بڑا پکا مسلمان ہو اس کے اندر اندھیرے ہی پلیں گے، اس سے زیادہ اس اور کچھ اس سے توقع نہیں رکھ سکتا۔ تو قائد اعظم نے ملا سے صلح نہیں کی، ملا کی دھمکیوں سے مروب نہیں ہوئے،
یعنی اس حد تک کہ اصولوں کے سودے کر لیں. قائد اعظم نے اپنی زندگی میں جتنے فیصلے کیے ہیں ان کا تنقیدی نظر سے مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر نہ ہو. ایک سربراہ کا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ وہ کرے جو اس کے نزدیک واقعتاً قوم کے لیے جائز اور درست ہے اور اخلاق کے اعلیٰ اصولوں کے منافی نہیں ہے. اس پہلو سے قائد اعظم کا ہر فیصلہ ہر شک سے بالا تھا اور ہر قسم کی تنقید سے بالا تھا. مولویوں سے دیکھ لیجئے، انہوں نے اس بات پر ٹکر لی کہ مولوی کہتے تھے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دو، ہم تمہاری جوتیاں چاٹیں گے. قائد اعظم کو اپنی جوتیاں چٹانے کا کوئی شوق نہیں تھا. یہ بھی ایک تقویٰ کی علامت ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی ان کی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس اصول کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، قوم پھٹ جائے گی. جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے گا ملی تعریف کی روح سے، وہ مسلمان کہلائے گا. میں ایک سیاستدان ہوں، مجھے مذہبی تعریف سے کی باریکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ میرا کام ہے. اللہ چاہے تو جس کو چاہے مسلم قرار دے، جس کو چاہے غیر مسلم قرار دے دے، مگر میرے نزدیک جو ملی سربراہ ہوں، ملت کے لیے مسلمان کی ایک ہی تعریف قابل قبول ہو سکتی ہے. جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے گا مسلمان ہے، جو نہیں کہتا وہ نہیں ہے، چھٹی کرے. ہر شخص آزاد ہے، جو چاہے کہے جو چاہے کرے. اور اتنی سی بات پر وہ اڑ گئے. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں اس پہ تو سودا کروں. مولویوں نے لالچیں دیں، طرح طرح کی دھمکیاں دیں. یہ کہا کہ ساری قوم آپ کے قدموں میں لا ڈالیں گے، آپ کے خادم بن جائیں گے، آپ کے گن گائیں گے، قیامت تک آپ کا جھنڈا بلند رکھیں گے. ایک ذرہ بھی قائد اعظم نے ان امور کی طرف توجہ نہیں کی، ثابت قدم رہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیسا شان کا سلوک تھا ان کے ساتھ کہ ان سب مولویوں کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، سارے دعوی جھوٹے کر دیے. کچھ بھی نہ. جب یوم حساب آیا ہے تو ان کے پیچھے کوئی بھی چلنے والا باقی نہیں رہا. ساری قوم قائد اعظم کے پیچھے چل پڑی. اب بھی پاکستان کے مسائل کا دراصل یہی حل ہے. ان کو اتاترک تو میسر نہیں آ سکتا، اتاترک سے زیادہ عظیم قائد اعظم ہے. اتاترک نے تو ایک بدنی سزا دے کر اور انتقام لے کر اپنے مخالفوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی اور بزور شمشیر دیر تک ملا کو سیاست سے باہر رکھا. لیکن قائد اعظم نے تو نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاتے ہوئے اپنی قربانی پیش کی ہے، لیکن اصول سے پیچھے نہیں ہٹے. ملا جب سے پاکستان کی سیاست میں داخل ہوا ہے، پاکستان کی سیاست گندی سے گندی ہوتی چلی گئی ہے اور سیاستدان آزاد رہا ہی نہیں. جب ملا سے بددیانتی کے سودے ہو گئے، بد اخلاقی کے سودے ہو گئے، ایک کمزور جماعت کے حقوق کو جانتے بوجھتے ہوئے کچلا گیا ہے. کون پاکستان کا سیاستدان ہے جو یہ کہے کہ ہمیں علم نہیں تھا؟ اپنے آپس کی پرائیویٹ باتوں میں سب کہتے ہیں کہ ظلم ہو گیا ہے، لیکن کسی ایک میں بھی جرأت نہیں ہے کہ وہ احمدی کے خون کا سودا مولوی سے کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جہاں اس کو اپنا 2 کوڑی کا فائدہ بھی نظر آئے گا وہ یہ خون بیچے گا. اور جس طرح حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی تھی کہ دیکھو آزاد کو پکڑ کر کسی اور کے پاس بیچنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. ایک انسان کو اگر آزاد انسان کی آزادی کو کسی دوسرے کے پاس اپنے تھوڑے سے کمینے مفاد کی خاطر بھیج ڈالے تو اس کے لیے کیسی سخت تنبیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لیکن پاکستان کے سیاستدان کیونکہ خائن ہو چکے ہیں اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں. یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ یہ تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں. حالانکہ خیانت میں تھوڑے زیادہ کی بحث ہی نہیں ہوا کرتی. ایک آنے کی بھی خیانت ہے اور ایک عظیم اموال کی ڈھیری کی خیانت بھی خیانت ہے. چنانچہ قرآن کریم نے اسی خیانت کے مضمون کو یہودیوں کے حوالے سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ دیکھو یہودیوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے پاس دولتوں کے پہاڑ لگا دیے جائیں
تو تب بھی وہ خیانت نہیں کریں گے. جب وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس مال کی حفاظت کریں گے تو ضرور حفاظت کریں گے. کیسی شان ہے قرآن کریم کی. وہ قوم جس نے سب سے زیادہ قرآن اور صاحب قرآن سے دشمنی کی ہے، اس قوم کے پاک لوگوں کو کیسا خراج دیا جا رہا ہے، کیسا ان کا حق تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہاں ان میں شریف ہیں اور ایسے ایسے شریف ہیں کہ اگر دولتوں کا پہاڑ بھی ان کے سپرد کر دو گے تو وہ بدیانتی نہیں کریں گے. لیکن افسوس ان بدنصیبوں کی اکثریت ہے جن کے پاس ایک آنا بھی رکھو، ایک پیسہ بھی رکھو، تھوڑا سا بھی دے دو تو وہ خیانت کر جائیں گے. خیانت ہی رہے گی. تو یہ کیا سودا ہوا کہ تھوڑے لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مارے ہی تھوڑوں کے جایا کرتے ہیں. بڑوں کے حقوق مارنے کی تو تمہیں ضرورت کہاں ہے؟ جب ضرورت کرتے ہو تو پھر آگے سے مار بھی پڑتی ہے. تو وہ تو سیاسی غلطی ہے اگر بڑوں کے حقوق مارنے کی کوشش کرو گے. طاقتور پر ہاتھ ڈالو گے تو بے وقوفی ہے. لیکن جب غریب کے حقوق پر ہاتھ ڈالو گے، کمزور کے حقوق پر ہاتھ ڈالو گے تو یہ خیانت ہے. اور اس خیانت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ میں پیش فرمایا کہ ایک آزاد شخص کی آزادی چھیننے کا تمہیں کیا حق ہے؟ خدا نے اپنے بندوں کو جو حقوق دیے ہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اگر ایمان تمہارے پاس ہی ہے تب بھی خدا کہتا ہے جس کی میرے بندے ہیں تمہیں کیا حق ہے زبردستی کسی کو مومن بنانے کا. من شاء فلیؤمن، جس کی جو چاہے ایمان لاتا پھرے، جو چاہے کافر ہوتا پھرے. میرا معاملہ، میرے بندوں کا معاملہ، تم کون ہوتے بیچ میں دخل دینے والے؟ لیکن انہوں نے کئی نیک بہانے بنائے اور جانتے بوجھتے احمدیوں کے سودے کیے اور مولوی کے پاس احمدیوں کو عملاً احمدیوں کے تمام حقوق بیچ ڈالے. اور اس خیانت کو خدا تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. اب گلیوں میں نکلے ہیں سیاستدان، نکلے ہیں، نہایت بھیانک مناظر اور بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں جو ساری دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں. اور اس قوم کی پولیس کا حال دیکھیں کہ اس وقت چونکہ حکومت کے ہر آدمی حکومت کا پٹھو بن جاتا ہے، اور دنیا میں کہیں بھی پولیس ایسی ناجائز سختی ان لوگوں پر نہیں کیا کرتی جو آگے سے ہتھیار ہاتھ نہ اٹھائیں، جو شرارت نہ کریں. محض اکٹھے ہونے سے منع کر دینے پر اگر کوئی اکٹھا ہو جائے تو اس پر زیادتی دنیا کی آزاد ممالک کی پولیس نہیں کیا کرتی. ان کو دھکیلتی ہے، ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے. پہل اگر مجمع کی طرف سے ہو، اگر پولیس کو مار پڑے، بم پھینکے جائیں ان کے اوپر، ان پر گولیاں چلائی جائیں، ان پر بوتلیں پھینکی جائیں اور کئی قسم کے فساد ہوں، تو پھر اسی حد تک اس فساد سے بچنے کے لیے پولیس بھی جوابی کارروائی کیا کرتی ہے. اور آزاد اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ عجیب بات سامنے آتی ہے کہ بعض فسادات کے موقع پر پولیس والے زیادہ زخمی ہوتے ہیں اور دوسرے کم. اور اس وقت پولیس اپنا قابو سے نکلتی ہے جب چارہ نہیں رہتا، جب ہر طرف سے اس کو پڑھنی شروع ہوتی ہے. پھر وہ بھی زیادتیاں کر جاتے ہیں، مگر ان کی تصویریں دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کہ زیادتی کدھر سے شروع ہوئی تھی. مجھے تو زیادہ وقت نہیں ملتا، مگر ایک جھلکی میں نے دیکھی تو میرا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیسی تکلیف دہ چیز تھی وہ جو مجھے دکھائی دی. اور وہ میں سوچ رہا تھا کہ ساری دنیا میں یہ بدنامی ہو رہی ہے. معزز سیاستدان ہیں، وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ خواتین ہیں. ان کو ایک پولیس والا پکڑتا ہے اور ڈنڈے مارتا ہوا کھینچ کے وہاں لے آتا ہے جہاں پولیس والوں گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور پھر سارے پولیس والے اس نہتے آدمی پر جس نے کوئی آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، پتھر نہیں مارا، کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا، ڈنڈے برسانے شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسی سیاست ہے؟ لیکن یہ سیاست تمہاری اپنی پیدا کر رہا ہے. تم خائن ہوئے صرف جماعت احمدیہ کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں خائن ہو گئے. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن صرف دیانتدار ہے اور حکومت خائن ہے. کبھی اپوزیشن حکومت بن جاتی ہے، کبھی حکومت اپوزیشن بن جاتی ہے. یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، کبھی یہ باہر آ گیا، کبھی وہ باہر آ گیا. ادائیں ایک ہیں. یہ مجھے تکلیف ہے.
جب تک ادائیں نہیں بدلیں گے، جب تک خیانت سے باز نہیں آئیں گے، اس وقت تک قوم بچ نہیں سکتی۔ اتنی خیانت ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سیاست میں داخل ہونے سے پہلے سے یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ جب ہم بھی جائیں گے تو ہم بھی ایسا ایسا کیا کریں گے۔ تو وہ خیانت جو ان کی آنکھوں میں ظاہر ہو چکی ہے، اب تو گلیوں میں جھانک رہی ہے، گھر گھر پر اس کی نحوست کا سایہ ہے، وہ دراصل دلوں میں پلی تھی۔ اللہ ان آنکھوں کی غیب خیانت کو بھی جانتا ہے، ابھی وہ باہر نہیں آئی تھی۔ اس صورت حال پر جب نظر ڈالیں تو پاکستان، ہندوستان، دوسرے تیسرے درجے کے ملک جن میں عام روزمرہ کی بددیانتی زیادہ پائی جاتی ہے، بددیانتی مغربی ممالک میں بھی ہے لیکن بڑے پیمانے کی ہے، اونچے پیمانے کی، جو اپنی قوموں کے مفاد غیروں سے ٹکرائیں پھر دل کھول کر بددیانتیاں کرتے ہیں، مگر روزمرہ اپنی قوم سے بددیانتی کر نہیں سکتے، اس کی جرأت نہیں ہوتی کیونکہ قوم سخت گیر ہے اس معاملے میں۔ مگر جہاں قوم بیچاری غیر تعلیم یافتہ اور کمزور ہو، کوئی رہنما نہ ہو ان کو ہدایت دینے والا، جو رہنما ہوں وہ خائن ہو چکے ہوں، تو ایسی قوموں کا تو پھر کوئی نیک انجام نہیں ہوا کرتا۔ ان کے حالات پر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو خیانت کی تاریخ نظر آئے گی، پہلے دلوں میں پلتی ہوئی پھر باہر آتی ہوئی۔ بہت سے ایسے خاندان ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں، اس اچھے اسکولوں میں اس لیے ڈالا، بعض زمینداروں نے بلکہ اکثر نے، کہ کوئی سوچتا تھا اس زمانے میں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، کہ اسے پٹواری لگواؤں گا، اور پٹواری لگوا کر پھر جس طرح ہم نے پٹواری کی شانیں دیکھی ہیں، جس کا چاہا کھاتا بدل کے کسی اور کے نام لگا دیا، اس طرح یہ میرا بیٹا کیا کرے گا، پھر ہماری شان دیکھنا خاندان کی۔ اور یہ آغاز ہی میں جب بچہ شاید پیدا ہوا تھا اس وقت سے ہی اس پر ایسے خاندانوں کی پٹوار کی نظر پڑ رہی تھی، اور جنہوں نے بڑا تیر مارا انہوں نے نائب تحصیلدار کے خواب سوچے۔ بہت اونچے جو خاندان تھے انہوں نے کہا جی ہم تو ڈپٹی کمشنر بنوائیں گے، سی ایس پی بنوائیں گے، پھر پورے ضلع پر راج ہوگا، پھر ہم جس کو چاہیں گے مروائیں گے، جس کو چاہیں گے اس کو زندہ کروائیں گے۔ یہ سارے خواب دکھائی دینے والے خواب ہیں۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں ان کی خیانت آنکھوں سے جھانکتی ہے۔ جو بدنیت بڑے بڑے زمیندار یا دوسرے صاحب اثر لوگ ہیں، آپ ان سے مل کے دیکھیں، ذرا سے فراست ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آنکھ کی خائن دیکھ نہ لیں، آنکھ کی خیانت معلوم نہ کر لیں۔ ان کی طرز فکر، طرز بیان ہی ایسی ہوتی ہے کھوکھلی سی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جھوٹی بات ہے، بےمانی بات ہے۔ تو اس زمانے میں بچپن میں پھر ان کو یہی خواب ان کے سامنے دہرائے گئے، ان کے سامنے جو نقشے کھینچے گئے معزز لوگوں کے، وہ سارے معزز لوگ بددیانتی سے معزز بنے تھے۔ ان کو جن صاحب اقتدار خاندانوں سے تعارف کروایا گیا وہ صاحب اقتدار خاندان، صاحب اقتدار ہی بددیانتی کے نتیجے میں ہوئے، اور رفتہ رفتہ ساری قوم اس مضمون کو سمجھ گئی کہ اس ملک میں اگر عزت حاصل کرنی ہے تو خیانت سے حاصل ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ اخلاقی قدریں ایک دن میں پامال نہیں ہوا کرتی، کم از کم 100 سال لگے ہوں گے کہ قوم رفتہ رفتہ ان قدروں سے دور ہٹتی چلی گئی، سب نیکی کی جڑیں اکھیڑی گئیں دلوں سے، اور ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہوا جس نے مہم چلا کر قوم کو دوبارہ بااخلاق بنانے کی کوشش کی۔ بد اخلاقی کی قیمت جب پڑنے لگ جائے تو پھر اخلاق والا رہ کیسے سکتا ہے سوسائٹی میں؟ قیمتیں ہی بد اخلاقی کی پڑتی تھی، قیمتیں ہی بددیانتی کی پڑا کرتی تھی۔ اس کے بعد یہ سوچنا کہ اقتصادیات صاف رہ جائیں گی یا قومی معاملات صاف رہ جائیں گی یا سیاست پاک صاف ہوگی، یہ بالکل باطل جھوٹے تصور ہیں، یہ عقل کے خلاف بات ہے، ممکن ہی نہیں رہتا۔ آج جو آپ حال دیکھ رہے ہیں یہ کم از کم 100 سال کی، شاید اس سے بھی پہلے کی پالی ہوئی بیماری ہے جو اب جسم کے ہر حصے سے ظاہر ہونے لگی۔ شعراء جب اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں
تو بعض دفعہ کہتے ہیں تم دو آنکھوں کو کہتے ہو، میرا تو رواں رواں آنکھیں بن گیا ہے، میرے ایک ایک روئے کی آنکھ میں تم میرے غم دل کا غم پڑھ سکتے ہو۔ کیسا دردناک منظر ہے کہ آج پاکستان کا رواں رواں آنکھ بن چکا ہے، اور ہر آنکھ بددیانت اور خائن ہے، ہر آنکھ میں آپ اس خیانت کی کہانی پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحت ہمیں فرمائی، قرآن نے جو عنوان باندھے اور بتایا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، اپنی اعلیٰ قدروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو خیانت سے بچ کے رہنا، خیانت کی ایک ایک قسم گنوا کر سن دکھائی، ان سب سے قوم غافل اسی طرح اسی حال پر چلی جا رہی ہے۔ اب ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ آج یہ ہیں تو کل کون آئے گا۔ وہ جس طرح کسی ایک شاعر نے کہا تھا، ہمارے واسطے سارے ولی ابن ولی آئے۔ جب تک کوئی محمد رسول اللہ کا غلام اوپر نہیں آتا جو تقوی اور خیانت کے ساتھ اپنی امارت کے حق ادا کرنے نہیں جانتا، اس وقت تک نہ ہمیں دلچسپی ہے نہ قوم کو کوئی دلچسپی ہوگی۔ آج کچھ لوگ آئیں گے تماشا دکھا کر کل چلے جائیں گے، کل اور تماشا ہوگا گلیوں میں، جو کل کتا کہا کرتے تھے وہ کل کتے کہلائیں گے۔ یہ تاریخ ہے بدنصیب جو 20 سال سے اسی طرح جاری و ساری ہے، اور قوم کے ضمیر جاگ نہیں رہا، اس لیے کہ صاحب ضمیر لوگوں کی آوازیں بند ہیں، اور جو ان کی ضمیر جگانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے ان کو سب سے زیادہ جھوٹا کر کے دکھایا گیا ہے۔ بس خیانت نے تو پوری طرح چھاؤنی چھا رکھی ہے، ہر جگہ ہر روئے بدن میں خیانت داخل ہو چکی ہے۔ بس میں اپنی قوم کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے غور کریں، سمجھیں، آپ نے بچنا ہے تو ان اقدار سے بچیں گے جو زندگی کی اقدار ہیں، ان اقدار کو آپ قرآن کریم سے حاصل کر سکتے ہیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرتے ہیں، اس کے سوا آپ کو وہ اقدار کہیں دکھائی نہیں دیں گی۔ اب اسی مضمون کو آپ دیکھیں مسلمانوں کے عالم اسلام پر چشمہ کر کے، میں اس طرح تفصیل میں نہیں جانی چاہتا جیسے میں نے پاکستان کا ذکر کیا، مگر بوسنیا کے حوالے سے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ بوسنیا کے مسلمانوں کی اتنی دردناک حالت ہے کہ اب تو غیر رونے لگے، اب تو عیسائی قوموں کے وہ سربراہ جو بہت حد تک، یعنی وہ صاحب اقتدار لوگ جو بہت حد تک ذمہ دار ہیں ان باتوں کے، اس غفلت میں مجرم ہیں، غفلت کے مجرم ہیں کہ ایک قوم کو مٹاتے ہوئے دیکھا انہوں نے آنکھوں کے سامنے، ایک قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی نہایت بھیانک کوشش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، روک سکتے تھے اور نہیں روکا، لیکن اب حالت وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خود وہ بھی ان باتوں کا نوحہ کرنے لگے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اب جگہ جگہ مغربی سیاستدان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بلند آواز سے وہ باتیں کر رہے ہیں جس پر وہ اس شعر کا مضمون صادق آتا ہے کہ رخصت نالا مجھے دے کہ مبادہ ظالم تیرے چہرے سے ہو ظاہر غم پنہا میرا، کہ اے ظالم مجھے اجازت دے کہ میں اپنے غم بیان کروں، ورنہ وقت آئے گا کہ تیرے چہرے سے میرا غم ظاہر ہونے لگے گا۔ عالم اسلام کی زبان تو انہوں نے کھینچ رکھی ہے، یا عالم اسلام نے کہ جو سربراہوں نے اپنی زبان ان کے ہاتھوں فروخت کر رکھی ہے، بیچ رکھی ہے، کسی کی کھینچی گئی کسی کی بیچی گئی۔ عالم اسلام میں تو ان مظلوم بھائیوں کو نوحہ کرنے والا کوئی رہا نہیں تھا، لیکن حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے چہروں سے ہمارے مظلوم بھائیوں کا غم ظاہر ہونے لگ گیا ہے۔ ایسے ایسے دردناک واقعات سننے میں آ رہے ہیں جو مظلوم وہاں سے لٹ کر اور اس طرح بچ کر نکلے ہیں بعض کہ خاندان کے سارے افراد کاٹے گئے۔ ایسے سے بھیانک انہوں نے نقشے دکھائے ہیں جو جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھٹیاں روشن کی گئیں اور ان کے سامنے ان کے بچے بھٹیوں میں جھونکے گئے اور کہا گیا یہ تمہاری آئندہ نسل ہے، یہ دیکھ لو کہاں جا رہی ہے۔ صاحب دانش لوگوں کو ان کے سامنے پہلے بھوکا رکھا گیا، پھر ایک ایک آدمی جو تعلیم یافتہ اور سربراہ بننے کی کسی پہلو سے بھی حیثیت رکھتا تھا، یعنی قوم کا لیڈر بننے کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو بڑے دردناک طریقوں پہ عذاب دے دے کر سب کے سامنے مارا گیا کہ ہم نے تمہارا سر بھی کاٹ دیا ہے، تمہارا مستقبل بھی برباد کر دیا ہے، تم آ کیسے سکو گے واپس۔
اتنی دردناک حالت ہے، عالم اسلام کو کچھ ذرہ بھی پتہ نہیں لگا کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا. کتنی حسرت اور شرم کا مقام ہے. یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم کیسے رکھیں ان لوگوں کو، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں، ہمارے اپنے آدمی بغیر امپلائمنٹ کے ہیں، پھر بھی یورپ نے اتنا کر دیا. مگر کبھی آپ سعودی عرب سے یہ بات نہیں سنیں گے، لیبیا سے یہ بات نہیں سنیں گے، دوسرے اسلامی ممالک جو تیل سے اتنے دولت مند ہو چکے ہیں کہ دولتوں کے پہاڑ لگ گئے ہیں، ان کو ادنا بھی حیا نہیں آئی، ادنا بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ ان غریب بھائیوں کے اوپر وہ خرچ کریں اور عیسائی ملکوں کو کہیں کہ تم اپنے ہاتھ کھینچ لو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس ظلم میں شامل اور شریک ہو، ہم اپنے بھائیوں کی خبر گیری کرنا جانتے ہیں. تو ایک آواز ان کے لیے آپ نے ان سے نہیں سنی ہوگی. کسی حکومت نے اپنے خزانے نہیں کھولے ان کے لیے. خزانے کیا، اپنے سود کے اموال کا 1000واں لاکھواں حصہ بھی ان پر خرچ نہیں کرنے کی توفیق پائی. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مجھے جو کہ جماعت کی طرف سے رپورٹیں آ رہی ہیں مختلف ممالک سے کہ ہم نے بوسنیا کے مظلوموں سے رابطے کیے، وہاں یہ دیکھا، یہ کیا، ان کی ہمدردی کی. ان میں سے ایک خط ہے جس نے مجھے شدید تکلیف پہنچائی، اور وہی خط موجب بنا ہے اس بات کا کہ میں آپ کے سامنے اسلامی ممالک کی اس بے حسی کا رونا روں. یہ بھی خیانت کی قسم ہے، اور بہت بڑی خیانت کی قسم ہے کہ خدا اموال دے جن پر خرچ کرنے کا حکم ہو، اور ان کا خرچ روکنے کے لیے کوئی محرک موجود نہ ہو. ایک غریب آدمی تو کسی کا حق مار بھی لے تو کوئی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ چلو مجبوراً مار لیا، لیکن ایک صاحب دولت جس کے اموال میں اس کے غریب بھائیوں کا حق موجود ہو، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. ایسے مواقع آتے ہیں قوموں کی زندگی پر کہ قوم کے غرباء کے، ان کے امیروں کے اموال میں حق بن جایا کرتے ہیں. صدقے کی بات نہیں رہتی، خیرات کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. سائل اور محروم ایسے ہوتے ہیں جن کا حق تمہارے اموال میں آ جاتا ہے، اگر تم ادا نہیں کرو گے تو حق مارنے والے اور خائن کہلاؤ گے. بس میں خیانت کا مضمون زبردستی ان کی طرف ان پر چسپاں نہیں کر رہا، یہ قرآن کریم نے بیان جو باتیں بیان فرمائی ہیں انہی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کے اموال میں تو خدا جانے خدا کے کتنے بندوں کے حق شامل ہو چکے ہیں. لیکن آج بوسنیا والوں کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے اس کا رد عمل اب دیکھیں. ایک مغربی ملک میں جب ہمارے نمائندے میری اس ہدایت کی وجہ سے پہنچے کہ بادنیا کے مظلوموں کو تلاش کر کے ان سے ہمدردی کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کو کپڑے دیے جائیں، اور ان کا جو بھی ان کو زندگی میں بحال کرنے کے لیے کوشش ہے وہ کی جائے، تو ایک عورت سربراہ تھی اس گروہ کی، اس نے ان سے ملنے سے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا مسلمان ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں کسی مسلمان سے نہ خود ملوں گی نہ کسی کو ملنے دوں گی. اس پر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا آپ کو، ہم ہمدردی سے مسلمان بن کے آئے ہیں. انہوں نے کہا رہنے دو اپنی ہمدردیاں اپنے گھر، ہم نے مسلمان ملکوں کی ہمدردیاں خوب دیکھ لی ہیں. بڑی بے غیرت قوم ہے، اپنے مفاد کے لیے تھوڑی سی بات پر بھی بفر جاتے ہیں اور سب دنیا میں شور مچاتے ہیں. لیکن آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، پوری قوم کی قوم ہلاک کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے، صفحہ ہستی سے مٹائی جا رہی ہے، ان کو کوئی فکر نہیں. تو تم مسلمان ہو تو ہم تم سے نہیں ملیں گے. عیسائی ہماری نگہداشت کر رہے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے. چرچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں عیسائی، مناد ان تک پہنچتے ہیں، عیسائی خدمت کرنے والے رضاکار ان کو سنبھال رہے ہیں، لیکن وہ خود مسلمانوں سے ملنے سے گریزاں ہیں. تب ان کو اس ہمارے جو وفد نے ان کے نمائندہ کو سمجھایا، منت کی، کہا کہ دیکھو ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ہم تو خود ان کے مارے ہوئے ہیں، تم بات تو سن لو ہم کیوں آئے ہیں. چنانچہ بالآخر ان کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے ان کو جب جا کے سمجھایا یہ ہماری عالمی جماعت ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم تمہاری خدمت کرنا چاہتے ہیں، تم سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے ہمارا، صرف یہ مفاد وابستہ ہے کہ ہمارے دلوں کی بے چینی کم ہوگی اگر ہم تمہاری خدمت کریں گے. ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں وہ عذاب تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا، ہم تو تمہارے غموں میں مر رہے ہیں، اس لیے ہمیں خدمت کا موقع دو.
پھر ان کی بدلی کیفیت، اور کہتے ہیں پھر یکسر پلٹ گئی. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی مسلمان دنیا میں ہوتے ہیں. تو امانت میں جب خیانت بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، جن کو خدا امیر بناتا ہے، تو ان کے امارت کے دائرے بھی وسیع ہو جاتے ہیں. زیادہ مخلوق خدا کے حقوق ان کو ادا کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ ان سے غفلت کریں گے تو جیسا کہ قرآن اور حدیث نے خبر دی ہے، لازماً وہ پکڑے جائیں گے اور بہت بڑے عذاب کے سزاوار ٹھہریں. احمدیوں کو میں اس سلسلے میں یہ دوبارہ توجہ دلاتا ہوں، جو مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں، ابھی تک پورا اس قدر بے چینی کا اظہار ہر جگہ نہیں ہوا جو میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. جتنی زیادہ تکلیف ہے اس کا عشر اشیر بھی ابھی ہمارے احمدیوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو گیا. اس لیے سارے یورپ کی جماعتیں اور مغرب کی جماعتیں جن کو تک میری آواز پہنچتی ہے، ان کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ خدا کے حضور آپ بری الذمہ تب ٹھہریں گے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل لے کر پھر بنی نوع انسان کی خدمت کریں. ایسا دل لے کے جائیں جس کے اوپر خدا کے پیار کی نظریں پڑیں. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ تم کیوں غم نہیں محسوس کر رہے، تم کیوں فکر نہیں کر رہے. خدا کہے کہ تم کیوں اتنا فکر کر رہے. اقبال نے کہا تھا مجھے فکر جہاں کیوں ہو خدا جہاں تیرا ہے یا میرا. پتہ نہیں کس اسلام کی آواز تھی. مجھے تو اس شعر کے مقابل پر قرآن کی وہ آواز سنائی دیتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے جہان کا اتنا فکر کرتے ہیں کہ خدا عملاً یہ کہتا ہے کہ تجھے فکر جہاں کیوں ہے، جہاں تیرا ہے یا میرا. لیکن محمد مصطفیٰ اس کے تھے جس کا جہان تھا، اس لیے تیرا میرے کے فرق اڑ چکے تھے. اسی مضمون کو خدا تعالیٰ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے میرے محمد، کیا تو ان کی خاطر اپنے پاک نفس کو ہلاک کر لے گا جو تیرا انکار کر کے ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. بس آج مسلمانوں کو محمد مصطفیٰ کے دل کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی دل سے حقیقی سچی ہمدردی کے ساتھ چشمے پھوٹتے ہیں. ہر احمدی کو وہ دل اپنے سینے میں داخل کرنا چاہیے اور اس دل کے ساتھ بنی نوع انسان کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.